اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السہو فی الصلاۃ۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ جاءہ الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس الى آخر۔ اس باب میں اس چیز کا تذکرہ کریں گے امام محمد، اور اس تعلق سے روایات پیش کریں گے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ منفرد ہو یا امام ہو یا امام کے پیچھے ہو، اگر امام کے پیچھے ہے تو جو احکام امام کے ہیں وہی مقتدی کے ہیں، مقتدی تو اتباع کرے گا۔ جو عل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جو بھی کام کرے گا وہ امام کرے گا، مقتدی تو اتباع کرے گا۔ منفرد ہے تو اس پر وہ الگ احکام ہوں گے۔ اس باب میں یہ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے امام یا منفرد کو ایسی حالت درپیش ہوئی کہ وہ بھول گیا، جس کی بنا پر ترک واجب کر دیا، یا نماز میں کچھ زیادتی کر دی، تو یہ جو ترک واجب کیا یا زیادتی کی یا نماز میں کوئی ایسا خلل آیا، یہ خلل شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، جس کو خنزب کہتے ہیں، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن و دماغ میں، تو اس لیے آدمی نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، سہو ہو جاتا ہے، تو کبھی خلل واقع ہو جاتا ہے نماز میں۔ تو اس خلل کی پورتی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کرنے کا حکم دیا، جن کو سجدہ سہو کی کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کہا جاتا ہے، یہ دونوں سجدے اس خلل کی پورتی کے لیے ہوتے ہیں جو خلل نماز میں واقع ہو گیا۔ مثلا کوئی واجب ترک کر دیا، یا نماز میں کوئی زیادتی کر دی، نماز میں کوئی نقص کر دیا، کمی ہو گئی، یا کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورتوں میں سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ 2 ہی سجدے ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف ایک سجدہ کر لیا۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ 2 سجدے ہوں گے، اور یہ دونوں سجدے جو ہوں گے یہ خلل کو پورا کرنے کے لیے بھی ہے اور ترغیما للشیطان بھی ہے، یعنی شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے بھی ہے، کیونکہ شیطان کو سب سے ناپسند کام جو ہے وہ آدمی کا سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عشاء کے لیے اس کو مردود کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی روایتوں میں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے، کبھی کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے، اور زیادہ تر تو انسان کو بہکانے کے کام کرتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ ناپسند جو ہے وہ یہ کہ انسان سجدہ کرے اللہ کو، اس لیے وہ سجدہ کرنے سے رکتا ہے۔ اب اس نے خلل ڈال دیا، نماز میں وسوسہ آ گیا، کمی و بیشی ہو گئی ایسی،
تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سجدے کرے. اب 2 سجدے کرے گا تو اس میں شیطان ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سجدے سے روک دے، لیکن یہاں پر 2 سجدے کیے تو اور زیادہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے شیطان. تو یہ دونوں سجدے، سجدہ سہو جو ہوں گے وہ خلل کو پورتی کرنے کے لیے بھی ہوں گے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے بھی ہوں گے. یہی مفہوم ہے روایتوں کا. یہ دونوں سجدے جو ہوں گے، سجدہ سہو، یہ سجدہ سہو جو ہوگا یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، یعنی پہلے آخر میں تشہد پڑھے گا، تشہد پڑھنے کے بعد میں دائیں جانب سلام پھیر دے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص دونوں سجدے کرے گا. پھر آخر میں بھی جا کر تشہد پڑھ کر اور درود نبی پر پڑھ کر اور آخر میں بھی سلام پھیرے گا. پھر آخر میں دونوں سلام پھیر دے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہیں کہ سلام سے پہلے دونوں سجدے کرے گا. یعنی احناف اس کے قائل ہیں کہ دائنی جانب سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ کرے گا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تفصیل کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے تب تو سلام سے پہلے سجدہ کرے گا، اور اگر نماز میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرے گا. تو ہمارے ان ائمہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے جو بھی کہا ان کے بھی مستدل ہیں، اور احادیث، ان احادیث میں اس طرح کا ذکر بھی ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے کرے گا تو ان کے بھی دلائل ہیں. احناف کے دلائل میں سے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابن بحینا کی حدیث ہے. تو یہ روایتیں موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا. تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب میں اس عنوان کے تحت اس طرح کی حدیثیں ذکر کریں گے جن سے سجدہ سہو سمجھ میں آئے گا کہ سجدہ سہو کب کیا جائے اور کیوں کیا جائے. سجدہ سہو کب تک اگر کرنا ہی بھول گیا کوئی شخص اور سلام پھیر دیا تو حکم یہ ہے کہ جب تک قبلہ رخ سے نہیں پھرا ہے اس وقت تک، اور قبلہ رخ سے نہیں پھرا ہے اور کوئی کلام بھی نہیں کیا ہے اس وقت تک کھڑے ہو کر وہ سجدہ سہو پھر کر لے گا. بلکہ امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور امام فارغ ہو گیا اس کے بعد اس سے کوئی کمی ہو گئی تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک امام مسجد میں رہے اور قبلہ رخ سے اس نے منہ نہیں پھیرا ہے تب تک وہ سجدہ سہو کر لے. ہاں اگر مسجد سے باہر چلا گیا یا اس نے کلام کر دیا تو اب یہ شخص سجدہ سہو نہیں کر سکتا بلکہ دوبارہ سے نماز پڑھے گا. اس باب میں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا تھا اور اس نے سلام پھیر دیا، مثلا چاہے وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا یا ذاتی پہ سلام پھیرا، سلام پھیر دیا اور جب یاد آیا کہ میں نے یہ کمی کر لی ہے یا میں نے 2 رکعت کم پڑھی ہیں، 1 رکعت زیادہ پڑھ لی ہے، کچھ بھی جب یاد آ گیا اور جب تک اس نے کلام نہیں کیا ہے، بات چیت نہیں کی ہے، مسجد سے باہر بھی نہیں گیا ہے، قبلہ رخ سے پھرا بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے اسی پر بنا کر دے، نئے سرے سے نماز
ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کلام کر چکا, قبلہ رخ سے پھر چکا, تو ایسی صورت میں نئے سرے سے نماز پڑھے گا. یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اس باب میں کہ جب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا یہ لازم اور واجب ہے, اسی سے پورتی ہوگی. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو ایسی صورت میں نماز کا اعادہ کرنا یہ واجب ہوگا. باقی تفصیل انشاءاللہ حدیث کے الفاظ پڑھتے ہوئے ہم کریں گے. باب السہو فی الصلاۃ, نماز میں سہو کا بیان. سہو کسے کہتے ہیں؟ تو سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا. تو یہ سہو سے مراد کیا ہے؟ سجدہ سہو. تو سہو چونکہ سبب بنتا ہے, سجدہ اس کا مسبب بنتا ہے, اس لیے یہاں پر سجدے کی اضافت جو سہو کی جانب ہے, اضافت المسبب الی السبب ہے یہ, یا یہ کہو کہ اضافت الحکم الی السبب ہے. یہاں پر تین طرح کے الفاظ آتے ہیں. ایک لفظ سہو آتا ہے, ایک نسیان آتا ہے, ایک خطا آتا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے حکما کے نزدیک فرق ہے, ورنہ تو فقہا کے نزدیک ان میں فرق نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ نسیان سہو سے عام ہے, کیونکہ نسیان میں جس صورت کو عقل میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اس کو ملاحظہ کرنا نہیں ہوتا ہے, اور سہو میں صورت حاصلہ عند العقل جو ہوتی ہے وہ ملاحظہ کرنے پر آ جاتی ہے, اور نسیان میں بہت زیادہ غور و خوض کرنے کے بعد, مشقت کرنے کے بعد کہیں وہ صورت حاصلہ عند العقل ذہن میں آتی ہے. یہ فرق بتایا گیا ہے. اور خطا کہتے ہیں بغیر کسی قصد کے کسی کام کا ہو جانا, یہ خطا ہے. قصد تام نہیں ہونا چاہیے. جیسے کسی شکار کی طرف تیر پھینکا اور وہ کسی انسان کے لگ گیا, اس میں انسان کا قصد تام نہیں تھا, یعنی انسان کو مارنے کا قصد تام نہیں تھا اور اس کو لگ گیا, یہ خطا ہے. اس کا قصد نہیں تھا, ایسا کام ہو گیا. جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نسیان کہتے ہیں دل کا کسی شے سے غافل ہو جانا, یعنی غفلت کی اسناد دل کی طرف ہو. غفلت القلب عن الشیء, کسی شے سے دل کا غافل ہو جانا, یہ نسیان ہے. اور سہو کہتے ہیں غفلت الشیء عن القلب, شے کا دل سے غائب ہو جانا, دل میں نہ رہنا, غافل شے کا غائب ہو جانا دل سے, یہ سہو ہے. یعنی غفلت کی نسبت اگر قلب کی طرف کر دی جائے تو یہ نسیان ہے, اور غفلت کی نسبت اگر شے کی طرف کر دی جائے تو یہ سہو ہے. یہ جو فرق ہے یہ حکما کے نزدیک ہے, فقہا کے نزدیک اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ نسیان اور سہو کو سب کو ایک درجے میں رکھتے ہیں, بلکہ فقہا کے نزدیک سہو, نسیان اور لفظ شک یہ تینوں ایک ہی معنی میں ہیں. ہاں سہو, نسیان, شک ایک درجے میں رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے ایک ظن کا لفظ بولتے ہیں, کیونکہ ظن کہتے ہیں راجح کو پانے کو, ادراک راجح کو ظن کہتے ہیں. اور اس میں دونوں برابر ہوتے ہیں. پھر کسی جہاں پر دو طرف برابر ہوں کسی چیز کے علم اور ادراک میں, اور پھر اس کی کسی ایک جانب کو ترجیح دینا, یہ ظن ہے.
تو باب السہو فی الصلاۃ، نماز میں سہو کرنے کا بیان، سہو کا بیان یعنی سجدہ سہو کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، زہری نے وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ جاءہ الشیطان، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز کا قصد کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جاءہ الشیطان، اب وہ نماز چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، تو جب تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے نماز میں، نماز کا ارادہ کر کے، جاءہ الشیطان، تو اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے۔ اب اس میں سرکار نے فرمایا اذا قام، ان احدکم فرمایا سرکار نے، جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے، احدکم بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو مخاطبین ہیں، باقی لوگ ہیں جن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے پاس تو شیطان آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ سرکار کو نہیں ہوتا، سرکار اس سے معصوم ہے۔ ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو، جاءہ الشیطان، تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب شیطان آ جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان تو انسان کے ساتھ رہتا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا یہ وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے، پھر یہ آتا ہے، اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب نماز کا شیطان آدمی کے ساتھ میں رہنے والے شیطان کے علاوہ ہے۔ جاءہ شیطان، اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے، لبس علیہ، اور اس پر التباس کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے۔ لبس یلبس، ضرب سے لبسن، اس کا معنی ہوتا ہے مختلط کر دینا، اور ایک ہوتا ہے لبسا باب سمیع سے، اس کا معنی ہوتا ہے پہننا، اس کا مصدر لبسن آتا ہے۔ لبس علیہ، اس پر التباس کر دیتا ہے۔ کیسا التباس کر دیتا ہے؟ حتی لا یدری کم صلی، کہ یہ انسان یہ نہیں جان پاتا ہے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کو۔ حتی لا یدری، یہ جان نہیں پاتا ہے کہ کم صلی، کتنی نماز، کتنی رکعتیں اس نے پڑھ لی، نہیں سمجھ پاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، جب تم میں سے کوئی ایسا پائے، وہ اسے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ نماز، میں نے 4 رکعت مثلا نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت والی میں اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی یا 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، تو اگر یہ اب کیا کرے گا یہاں پر؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی ایسا پائے فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، تو 2 سجدے کرے یہاں پر، وَهُوَ جالس، بیٹھ کر 2 سجدے کرے گا، یعنی تشہد کے بعد 2 سجدے کرے گا۔ اب یہ شخص سجدہ کر لے گا تو کیسے سجدہ کرے گا؟ تو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو یہ اپنے ظن پر ظن غالب یہ ہے کہ یہ نماز کو مکمل کر چکا ہے، لیکن پھر بھی شیطان نے اس کو وسوسے میں ڈال دیا، تو حکم یہ ہے کہ یہ سجدہ سہو کر لے اور کوئی رکعت نہ بڑھائے، نہ پڑھے، کیونکہ اس سے بھی تو اب بے خوفی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد رکعت پڑے گا تو اس میں پھر وسوسہ ڈال دے۔ اس لیے اگر اس کو ظن غالب ہے کہ یہ نماز مکمل کر چکا ہے تو صرف سجدہ سہو کرے گا، کوئی رکعت نہیں پڑے گا۔ اور اگر ظن غالب یہ ہے کہ اس نے نماز مکمل نہیں کی ہے بلکہ اب غور و خوض کرے گا، نماز مکمل نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں یقین یہ آ رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھ چکا ہے، تو 1 رکعت اور پڑھے گا، اسی پر بنا کرے گا، اور پھر 2 سجدے سہو کرے گا۔ اور اگر کئی سجدے سہو اگر اس پر ہو گئے تب بھی 2 ہی سجدے سہو کرے گا، اس پر ائمہ 4 کا اتفاق ہے۔
لیکن امام اوزاعی علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ اگر 2 سہو ہو گئے ایک ہی نماز میں تو 4 سجدے کرے گا، انہوں نے یہ فرمایا. لیکن ائمہ اربعہ نے یہی فرمایا کہ اگر 2 نہیں 2 سے زیادہ بھی سہو اگر ایک نماز میں ہو گئے تب بھی صرف 2 ہی سجدے کرے گا، سجدہ سہو 2 ہی کرے گا، انہی سے سارے سہو کی پورتی ہو جائے گی. اخبرنا مالک حدثنا داؤد بن الحسین عن ابی سفیان مولا ابن ابی احمد عن ابی ہریرہ قال. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن حسین نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سفیان مولا ابن ابی احمد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. قال وہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. یہاں پر صلی رسول اللہ ہے، جبکہ ایک روایت میں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی ایک روایت میں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو اس سے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آنے والا واقعہ ہے، کسی روایت میں صلی لنا ہے، کسی میں صلی بنا ہے، کسی میں صلی رسول اللہ ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے واقعات متعدد ہیں. لیکن جمہور محدثین نے یہ فرمایا کہ یہ واقعات جو ہیں متعدد نہیں ہوئے، واقعہ سب ایک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کہیں پر جزم کر لیتے ہیں کہ صلی لنا فرمایا، کہیں پر کہہ دیتے ہیں کہ صلی بنا فرمایا، کہیں صلاۃ عصر کا ذکر کر دیا ہے، کہیں صلاۃ ظہر کا ذکر کر دیا ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں انہیں شک ہو جاتا ہے، تو وہ شک کے طور پر اکثر و بیشتر ذکر کرتے ہیں. تو اس سے تعدد واقعہ کی طرف اشارہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ واقعہ ایک ہی ہے، وہ حضرت ذوالیدین کا واقعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. اب یہاں پر دیکھیے عصر کے ساتھ جزم کیا کہ عصر کی ہی نماز پڑھائی ہے، یہ یقین کے ساتھ عصر بتا رہے ہیں. جبکہ ایک دوسری روایت میں جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز پڑھائی. اور بخاری کے اندر جو روایت ہے اس میں الظہر والعصر بالشک، شک کے ساتھ ہے اس میں، یعنی ظہر یا عصر پڑھائی. تو اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس سے تعدد واقعہ کی طرف اشارہ نہیں سمجھنا چاہیے. فسلم فی رکعتین، سرکار نے نماز پڑھائی، فسلم فی رکعتین، تو 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا، جبکہ 4 رکعت والی نماز تھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی سلام پھیر دیا، اور یہ سلام جو پھیرا یہ سہون پھیر دیا. اور فقام ذوالیدین، جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، سرکار نے سہون سلام پھیر دیا 2 ہی رکعتوں پر، تو حضرت ذوالیدین کھڑے ہو گئے. ایک صحابی رسول کو کہا جاتا تھا جن کا نام خرباق ہے. تو ان کو ذوالیدین اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ دراز تھے، حقیقتاً دراز تھے، لمبے لمبے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں ذوالیدین اپنے حقیقی معنی میں ہوگا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ذوالیدین کہہ کے ان کے طول بالعمل سے کنایا ہو، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے محنت و مشقت جو بھی کرتے تھے، کام کرتے تھے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے. ویسے عام طور سے انسان کسی ایک ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کے بہت سارے کام کرتے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال ان کا نام خرباق ہے. تو حضرت ذوالیدین کھڑے ہو گئے، فقال، تو عرض کی اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا. قصورہ، اس کو قصرت بھی پڑھا گیا ہے،
اور خطاب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے کسی روایت میں اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، لیکن قصرت الصلاۃ یہ زیادہ صحیح ہے، مشہور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ اقصرت الصلاۃ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا رسول اللہ ام نسیتا، یا آپ کو نسیان ہو گیا؟ تو کم ہو گئی، یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال اس لیے کیا چونکہ نسخ کا زمانہ تھا، تو آپ کو یہ یقین تھا کہ 4 رکعت نماز فرض ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن صحابی رسول کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ نسخ کا زمانہ ہے، کبھی بہت سارے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، سرکار پر وحی نازل ہو جاتی ہے، اس لیے عرض کی ہو سکتا ہے کہ نسخ کی وحی نازل ہو گئی ہو سرکار پر، اس لیے عرض کی اقصرت الصلاۃ کیا نماز کم کر دی گئی یا رسول اللہ؟ ام نسیتا، یا آپ کو نسیان ہو گیا، آپ بھول گئے؟ اب نسیتا یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی افعال میں سہو سے معصوم نہیں ہے، بلکہ سہو جائز ہے افعال میں، نسیان جائز ہے افعال میں۔ تو 2 کاموں میں سے کوئی ایک ضرور ہوا ہے، اب یقین تو نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون سا ہوا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نسیان طاری نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار پر نسیان ہی ہوا ہے، اور یہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ نسخ ہی ہوا ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر سوال کیا کہ یہ ہوا ہے یا یہ ہوا ہے، 2 میں سے ہوا تو ضرور ہے کوئی ایک۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا ہے، کل افرادی، کچھ نہیں ہوا ہے، ہر فرد کی نفی، نہ نسیان ہوا ہے اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ یہ یہاں پر کل افرادی مراد ہے، نہ کہ کل مجموعی، کل مجموعی کی نفی نہیں ہے، سب نہیں ہوا ہے، تو سب کل مجموعی کی جب نفی ہوگی تو اس میں کسی ایک فرد کا ثبوت ہو سکتا ہے، سب نہیں ہوا ہے یعنی بعض کا ہو گیا، بعض ہو گیا یعنی کوئی ایک ہو گیا، اس لیے یہاں پر کل مجموعی مراد نہیں ہے، بلکہ کل جب نفی پر مقدم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کل افرادی کا افادہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو مانا ہوا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے ہر ایک نہیں ہوا ہے، نہ یہ ہوا ہے نہ یہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، 2 رکعت نہیں کی گئی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، سرکار کو یقین ہے کہ نسخ نہیں ہوا ہے، اور نسیان نہیں ہوا ہے وہ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں، یہ میرا ظن ہے کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان بعض ذالک، تو حضرت ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے کچھ تو ہوا ہے، تو سرکار کو حضرت ذوالیدین کے کہنے کے، چونکہ سرکار کو تو یقین تھا کہ میں نے پوری نماز پڑھی ہے، لیکن حضرت ذوالیدین کے کہنے کی وجہ سے اب سرکار کو شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن تصدیق کے لیے حضرت ذوالیدین اکیلے ہیں نا، اکیلے کہہ رہے ہیں، باقی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں بول رہا ہے، کیونکہ سرکار کا رعب طاری تھا، سرکار سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت ذوالیدین نے پوچھ ہی لیا تو اب باقی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پر تو سب سن رہے ہیں جواب۔ قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، ان میں سے کچھ تو ہوا ہے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جتنے نمازی تھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، جیسے کہ بخاری میں ہے، لیکن انہوں نے نہیں بولا کیونکہ ان پر سرکار کا احترام اور تعظیم یہ غالب تھا۔ تو سرکار متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، اور سرکار نے لوگوں سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال۔ فقالوا نعم، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نام سے یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے سر وغیرہ سے اشارہ کر دیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ زبان سے بولا ہو ہاں، لیکن چونکہ سرکار کے ساتھ خطاب تھا
اس لیے یہ بیان، اس لیے یہ بولنا، اور سرکار کو جواب دینا تھا، سرکار نے سوال کیا تھا، اس لیے ان کا یہ بولنا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہوگا۔ نیز یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بولے بھی، سرکار نے سوال بھی کیا، کھڑے بھی ہوئے، اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے ہے کہ سرکار نے جب لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے تو سرکار نے اسی پر بنا کی اور سجدہ سو کیا، تو نماز فاسد کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے نماز فاسد نہیں ہونا چاہیے، جبکہ احناف کا بلکہ جمیع ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے چند جواب دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، یہ وہ شارع اعظم ہیں، تو ان کے خصائص سے ہے کہ انہوں نے بات چیت بھی کی اور اس کے بعد بھی اسی پر بنا کی، یہ ان کے خصائص سے نماز کا نہ ٹوٹنا، اس لیے سرکار کے خصائص پر اپنے آپ کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ ایک جواب یہ بھی ہمارے محدثین نے دیا ہے کہ قوموا للہ قانتین جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کا ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر بولنا، بات چیت کرنا یہ جائز تھا، لیکن بعد میں قوموا للہ قانتین جب نازل ہو گئی آیت کریمہ تو پھر بات چیت کرنا یہ حرام ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کا ہے، لہذا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بات چیت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ فقالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، تو لوگوں کی طرف سرکار متوجہ ہوئے۔ تو اور کسی روایت میں یہاں پر قامہ بھی ہے کہ سرکار کھڑے ہوئے اور لوگوں سے یہ پوچھا، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ملتا ہے کہ لوگوں سے جب خطاب کیا جائے تو کھڑے ہو کر خطاب کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ فقال اصدق ذوالیدین، تو سرکار نے فرمایا کیا ذوالیدین نے صحیح کہا؟ فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کی نام یا رسول اللہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ نماز مکمل ہو کر لی ہے میں نے، لیکن پھر شک پیدا ہو گیا۔ تو شک پیدا ہونے کے بعد لوگوں سے سرکار نے پوچھا، ذوالیدین کے کہنے کی بنا پر شک پیدا ہوا تو لوگوں سے سرکار نے پوچھا، تو یہ پوچھنا اور پوچھنے کے بعد پھر سجدہ سہو کیا اور اسی پر بنا کی، پوری نماز پڑھی پھر، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقین حاصل کرنا چاہیے، اور امام کو اگر شک ہو جائے تو وہ مقتدیوں کے قول کی طرف رجوع کرے یا نہ کرے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مقتدیوں کی جانب رجوع کرے گا، یعنی اگر شک پیدا ہوا ہے تو ایک مرتبہ تو رجوع کرے گا اور دوسری بار رجوع نہیں کرے گا، بلکہ اپنے یقین پر عمل کرے گا۔ یہی قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنے یقین پر عمل کرے گا اور مقتدیوں کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور یہ قول حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دو لوگوں نے تسبیح کہی ہے شک کرنے کی بنا پر، بھی امام کو تو شک ہو گیا ہے، اب دو لوگوں نے، امام نے کمی بیشی کر دی نماز میں، اب دو لوگوں نے اگر تسبیح کہی تو ان دونوں کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے رجوع لازم ہے، خواہ ظن غالب ہو ان کے یا ظن غالب نہ ہو۔ اگر لوگوں نے تسبیح کہی اور یہ رجوع نہیں لے کر آیا اور ان کی بات کی طرف نہیں پلٹا
تو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر ایک آدمی نے تسبیح کہی تو اس کے قول کی طرف رجوع نہیں کرے گا. ہاں اسی صورت میں رجوع کرے گا جبکہ اس کو ظن غالب ہو جائے. اور رد المحتار میں ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اگر امام یقین پر ہے کہ وہ نماز کو مکمل کر چکا ہے، اگر امام کو یقین ہے تو نماز کا اعادہ نہیں کرے گا. اور اگر امام کو شک ہے تو مقتدیوں کے کہنے کی بنا پر اعادہ کرے گا. اور کسی ایک آدمی کو یقین ہے کہ نماز کم پڑی ہے اور امام اور دوسرے لوگوں کو شک ہے تو رد المحتار میں ہے احتیاطاً اعادہ نماز کرے گا. اور اگر دو آدمی جو کہ صاحب عدل ہے ان کو نماز کی کمی کا یقین ہے کہ نماز میں کمی کی گئی ہے اور انہوں نے کمی کو بتایا کہ یہ نماز کم پڑی گئی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا اعادہ ہی کرے گا. تو سرکار نے فرمایا کیا ذوالیدین نے کہا صحیح کہا ہے؟ فقالوا نعم. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ٹھیک کہا ہے. فاتم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا. فاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی علیہ من الصلاۃ. جو نماز باقی رہ گئی تھی اس کو مکمل کیا سرکار نے. ثم سلم ثم سجد. پھر سلام پھیرا مکمل کر کے نماز. ثم سجد سجدتین. پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے. تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھو سجدے کر رہے ہیں. تو یہ احناف کی دلیل ہے. وہو جالس. اس حال میں کہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے بعد التسلیم. سلام پھیرنے کے بعد. تو پہلا اس سے احناف نے استدلال کیا کہ پہلے دائیں جانب سلام پھیرے گا اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کرے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا. ان کی بھی دلیل ہے. اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتی. جب تم میں سے کوئی شک کرے اپنی نماز میں، پتہ نہیں چل پائے، اب اسی شک کی توضیح ہے فلا یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا. تو وہ جان نہیں پائے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے. فلیقم فلیصلی رکعتا. تو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد فلیصلی رکعتا اور 1 رکعت پڑھے. ولیسجد سجدتین اور پھر 2 سجدے کرے. وہو جالس بیٹھ کر قبل تسلیم سلام پھیرنے سے پہلے. تو یہ قبل تسلیم یہ بتا رہا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے. یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكَعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً. تو اگر یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا 3 رکعت پڑھیے 4 رکعت پڑھیے، اب اس نے 1 رکعت تو پڑھ لی اور 3 پڑھی. 3 اگر پڑھ لیں 3 سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب 3 پڑھیے 4 پڑھیے تو اب 1 رکعت اور پڑھ لی اس نے. تو اگر یہ باقی جو 1 رکعت اور پڑھی ہے یہ حقیقت میں اگر 4تھی رکعت ہے تو نماز مکمل ہو گئی. اور سجدہ سہو جو ہوں گے وہ ترغیم للشیطان ہو جائیں گے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہو جائیں گے. اور اگر یہ 5ویں رکعت ہو گئی ہے تو 5ویں رکعت اگر یہ ہو گئی، لیکن چونکہ اسے تو یقین نہیں ہے کہ 5 ہو گئی، اگر اسے یقین ہے 5 ہو گئی ہیں تو پھر 1 رکعت اور پڑھے گا، پھر اسے شف کرے گا. اور اگر اسے یقین نہیں ہے 5 ہو گئی لیکن حقیقت میں یہ 5 ہو گئی، 5ویں رکعت تھی، تو پھر 2 سجدے جو کرے گا نا، پھر وہ دونوں سجدے اس کو شفع اور وتر سے نکالنے کے لیے، یعنی شفع یعنی جفت بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الرَّكَعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً. اگر وہ رکعت جو اس نے پڑھی ہے اگر وہ 5ویں ہو جائے حقیقت میں،
شفعہا بہاتین السجدتین، تو اس کو شف بنائے گا اور جفت بنائے گا انہی دو سجدوں سے۔ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، اور اگر وہ چوتھی رکعت تھی، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِیمٌ لِلشیطان، تو چوتھی رکعت تھی تو نماز مکمل ہو گئی ہے، اور یہ دو سجدے جو کرے گا یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عبد الرحمن الاعرج، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، ابن شہاب نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن الاعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن بحینا سے، انہو قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار نے ہم کو نماز پڑھائی، رکعتین، دو رکعت نماز، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، اور بیٹھے نہیں، اور دو رکعت کے بعد چونکہ تشہد پڑھنا رہتا ہے، سرکار بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، دو رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھے، ولم یجلس، اور بیٹھے نہیں، فقام الناس، تو لوگ بھی سرکار کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، لوگ سرکار کی اتباع کرتے ہوئے، فلما قضى صلاۃ، تو جب نماز مکمل ہو گئی، نماز پوری پڑھ لی، وَنَظَرْنَا تَسْلِیمَةً، جب نماز مکمل کر لی، نماز مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تشہد بھی سرکار نے آخر میں جا کے پڑھ دیا، وَنَظَرْنَا تَسْلِیمًا، تو ہمیں انتظار تھا سرکار کے سلام پھیرنے کا، کیونکہ سرکار نے پہلا والا قاعدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں یہ انتظار تھا کہ سرکار سلام پھیریں گے، اور سلام پھیر کر دو سجدے کریں گے، سجدہ سہو کریں گے، لیکن سرکار نے کیا کیا؟ کبرہ، سرکار نے تکبیر کہی، وہ سجدہ سجدتین، اور دو سجدے کیے، وہ ہوا جالس بیٹھ کر، قبل تسلیم، سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیے، ثم سلم، سلام پھیرا، تو اس سے حضرت ابن بحینا کی روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار نے سلام سے پہلے دو سجدے کیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ انتظار کر رہے تھے کہ سرکار کے سلام پھیرنے کا ہمیں انتظار تھا کہ سرکار سلام پھیریں گے، پھر تکبیر کہہ کے دو سجدے کہیں گے، لیکن سرکار نے یہاں پر اس کے علاوہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکار زیادہ تر کرتے تو وہی تھے، سلام پہلے سلام پھیرتے تھے اور پھر سجدہ سہو کرتے تھے، جیسے لفظ نظر نہ بتا رہا ہے کہ ہمیں انتظار رہا، لیکن اس دن سرکار نے ایسا کر دیا بیان جواز کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے۔ تو فلما قضى صلاته کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کو مکمل کرنے کے قریب ہو گئے، اور یہ بھی جیسے کہ کچھ ائمہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد یہ نماز نہیں ہے، بلکہ صلاۃ سے مراد ہے صلاۃ علی النبی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں دعا اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو گئے تو پھر سرکار نے سجدہ سہو کیے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عفیف ابن عمرو ابن المسیب السہمی عن عطا ابن یسار قال سألت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص وكعبا عن الذي يشك كم صلى ثلاثا او اربعا قال فكلاهما قال فليقم وليصلي ركعة اخرى قائما ثم يسجد سجدتين اذا صلى۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، عفیف ابن عامر بن مسیب سہمی نے وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عامر ابن عاص سے اور حضرت کعب سے پوچھا، عن الذی، اس شخص کے بارے میں، یشک کو، جس کو شک ہو جاتا ہے، کم صلی، کہ وہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، ثلاثاً 3 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی ہے، شک ہو جاتا ہے۔ قال فکلاہما، راوی فرماتے ہیں کہ فقیلاہما قالا، کہ دونوں حضرات نے جواب میں فرمایا فلیقم، چاہیے کہ وہ کھڑا ہو، ولیصلی رکعۃ اخری، اور ایک اور رکعت پڑھے کھڑے ہو کر، ثم، کھڑے ہو کر پڑھے یعنی کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد پوری رکعت پڑھے، سجدہ وغیرہ سب کچھ کرے، ثم یسجد سجدتین، پھر آخر میں 2 سجدے کرے، اذا صلی، جب نماز پڑھ لے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ سجدہ سہو یہ جو ہوتے ہیں نماز کو مکمل کرنے کے لیے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہ کان اذا سئل عن النسیان، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب نسیان کے بارے میں سوال کیا جاتا،
قالا تو جواب فرماتے یتوخا احدکم الذی یظن انہ نسی من صلاتی، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تحری کرے، غور و خوض کرے، الذی یظن انہ نسی من صلاتی، جو یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ اپنی نماز سے کچھ بھول گیا ہے، تو پہلے غور و خوض کرے کہ کتنی نمازیں پڑھیں، تو جس پر یقین ہو کہ میں اتنی نمازیں پڑھ چکا ہوں، اگر 3 کا یقین ہے تو 1 رکعت اور پڑھے، اس پر بنا کرے، اور اگر یقین یہ ہو گیا کہ 4 پوری کر چکا ہوں تو پوری 4 پڑھ چکا ہے، تو اب مزید کوئی رکعت نہ پڑھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اس کو لیتے ہیں، اذا ناء للقیام، کہ جب کوئی شخص کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے، وَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ عَنِ الْقُعُودِ، اور بیٹھنے سے اس کا حال بدل جائے، یعنی قیام کے قریب ہو جائے، وجب علیہ، تو اس پر واجب ہے، لذالک، اس کی وجہ سے 2 سجدہ سہو۔ یعنی کوئی شخص، ماقبل کی روایت میں چونکہ گزرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے، اس سے اب یہاں پر کھڑا اگر ہو گیا، لوگوں نے تسبیح کہہ دی تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، تو چونکہ کھڑا ہونا یہ فرض ہے، قیام یہ فرض ہے، اور جو تشہد ہے، پہلا تشہد جو ہے، پہلا قاعدہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے قاعدے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے جب پورے کھڑے ہو گئے۔ تو حناف کے نزدیک یہاں پر یہی ہے کہ اگر قیام کے زیادہ قریب ہے یا سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں واپس نہیں آئے گا، اور اگر ابھی بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو واپس ہو جائے گا۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بتایا کہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، سجدہ سہو، اور 2 سجدہ سہو کرے گا۔ وَكُلُّ سَهْوٍ وَجَبَتْ فِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَسَجْدَةُ السَّهْوِ فِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، فرماتے ہیں کہ اور ہر وہ سہو جس میں 2 سجدے واجب ہو جائیں، چاہے زیادتی سے یا نقصان سے، تو سہو کے 2 سجدے نماز کے اندر سلام پھیرنے کے بعد کرے گا۔ یہ احناف کا مذہب بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ الشَّكَّ فِي صَلَاتِهِ، اور جس شخص پر شیطان نے اس کی نماز میں شک داخل کر دیا، یعنی تردد ہوا کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، تو نہیں جان پا رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھیے 4 پڑھیے، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، تو اگر اب امام اعظم کا مذہب اس میں بیان کر رہے ہیں، باقی تفصیل ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ فرماتے فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ تَكَلَّمَ وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ، تو یہ پہلی بار اگر ہوا ہے، ما لقیہ جو اس کو سامنا ہوا ہے، یہ پہلی بار اگر یہ 2-4 ہوا ہے اور یہ بات چیت کر لی اس نے، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ، اور اپنے بات چیت تو کی لیکن نماز میں استقبال رہا، تو پہلی بار اگر یہ ہوا ہے تکلم، بات چیت کر لے گا، واستقبل الصلاۃ، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یعنی عصر 9 نماز پڑھے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَبْتَلِي بِذَلِكَ كَثِيرًا، اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ، تو مَضَى عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّ، تو اپنے ظن غالب پر گزر جائے گا، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھ چکا ہے تو 1 رکعت کی اس پر بنا کر لے گا، ورائے، اور اپنی رائے پر، وَلَمْ يَمْضِ عَلَى الْيَقِينِ، اور یقین پر نہیں گزرے گا۔ یہاں پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ظن غالب پر عمل کرے گا، کہ 3 رکعت پڑھیے 4 رکعت پڑھیے، اب ظن غالب ہو رہا ہے 3 رکعت کا، تو پھر 1 رکعت اور بڑھا لے گا۔ ظن غالب یہ ہو رہا ہے کہ 4 رکعت، تو نماز مکمل ہو گئی۔ یہاں پر یقین پر نہیں گزرے گا۔ یقین کا مطلب متیقن، یعنی 3 اور 4 میں اگر شک ہے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو شک تو چوتھی پڑھنے نہ پڑھنے کا ہے نا، لیکن 3 تو اس میں یقینی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 3 تو متیقن ہے، 4 سے پہلے 3 ہے تو 3 تو متیقن ہے، تو 3 کے بعد چوتھی پڑھے گا ہی، ایسا نہیں، متیقن پر عمل نہیں کرے گا یہاں پر۔ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَنْجُ فِي مَا يَرَى مِنَ السَّهْوِ، کیونکہ اگر متیقن پر اس نے عمل کر بھی لیا اور پھر بعد میں 1 رکعت پڑھی، تو پھر اس کو کیا یقین ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہوگا؟ پھر نہیں۔ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا، یعنی متیقن پر عمل کیا اور 1 رکعت اور آگے پڑھی، کیونکہ 4 اور 3 میں 3 تو متیقن ہے،
لم ینجو فیما یرا من السہو، تو یہ نجات نہیں پائے گا اس میں جس میں ما یرا من السہو الذی یدخل علیہ الشیطان وفی ذالک آثار کثیرہ، تو اس میں نجات ہے جو بعد میں رکعت پڑے گا اس میں یہ نجات نہیں پائے گا اس سہو سے جو اس نے سہو دیکھا، جو سہو شیطان نے اس پر داخل کر دیا، اور اسی سلسلے میں کہ متیقن پر عمل نہیں کرے گا، اس سلسلے میں بہت ساری آثار ہیں۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا یحییٰ ابن سعید، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، ان انس ابن مالک کے حضرت انس ابن مالک نے صلی بہم فی سفر، ایک سفر میں لوگوں کو نماز پڑھائی، کانا معاہو فیہ، جس سفر میں لوگ ان کے ساتھ تھے، جس سفر میں حضرت یحییٰ ابن سعید ان کے ساتھ تھے، فصلی سجدتین، تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی، ثم نأ للقیام، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ قیام کے قریب ہو گئے اور بیٹھے نہیں، فسبح بعض اصحابہ، تو بعض صحابہ کرام نے، بعض لوگوں نے جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے تسبیح کہی، سبحان اللہ کہا، فرجع، تو لوٹ آئے، ثم لما قضى صلاۃ، پھر اپنی نماز جب مکمل کر لی انہوں نے، یعنی نماز پوری پڑھ لی، سجد سجدتین، تو دو سجدے کیے، یا نماز پوری پڑھنے کے قریب ہوئے تو پھر دو سجدے کیے، قالا، فرمایا، لا ادری قبل تسلیم او بعدہ، کہ مجھے یہ معلوم نہیں، راوی فرماتے مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ دونوں سجدے سلام سے پہلے کیے یا سلام کے بعد کیے، یہ ان کو یقین نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے جو ترجمہ کیا ثم نأ للقیام، شاید مجھے یاد آ رہا ہے یہاں کا میں نے ترجمہ کر دیا قیام کے قریب ہو گئے، نہیں، نأ، یہ نأ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، ثم نأ للقیام، پھر آپ دور ہو گئے قعود سے قیام کے لیے، یعنی قیام کے لیے قعود سے دور ہو گئے۔ تو یہاں پر قعود سے دور ہو گئے، نأ، یہ نأ کا معنی ہوتا ہے بعید ہونا، دور ہو جانا، للقیام، کھڑے ہونے کے لیے، تو قعود سے دور ہو گئے تھے، اور قیام کے لیے تو قعود سے دور ہو گئے، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ دو رکعت نماز تھی، سفر میں تھے نا، قصر نماز تھی، تو اس لیے جب تک سجدہ نہیں کیا ہے تب تک اس کو واپس آنے کا حکم ہے، اس لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے تھے۔ اور اگر 4 رکعت نماز والی ہوتی، 4 رکعت والی نماز ہوتی اگر یہ، تو ایسی صورت میں واپس آنے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ یہ پھر قاعدہ اخیرہ نہیں ہوتا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آ گئے لوگوں کی تسبیح پر، تو چونکہ وہ 2 رکعت نماز تھی اس لیے اس میں قاعدہ اخیرہ تھا، اور قاعدہ اخیرہ میں اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جائے۔